بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني الحمد لله رب المشرقين والمغربين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقامات صبر۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کرب و بلا کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار کے لحاظ سے متعدد موضوعات پہلے ہو چکے ہیں۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے تمہیداً ایک حدیث شریف بیان کر کے اور پھر آپ کے کردار میں سے جو وصف صبر ہے اس کے درجات کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لحاظ سے یہ ایک حوالہ جو ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ اس کے اندر امام محب الدین تبری نے ذکر کیا، جن کی تاریخ وفات 694 ہجری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پاس بیٹھے تھے، اذ اقبلت فاطمہ تو تبکی، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور آپ رو رہی تھیں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کے ابو کے ما یبکی کے، فاطمہ تمہارے باپ تجھ پہ قربان، تم کیوں رو رہی ہو؟ فدا کے ابو کے، تجھ پہ تمہارے باپ قربان، تم کس لیے رو رہی ہو؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ساری کائنات فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، اور ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، تو دوران جہاد فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد و ارم، سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تم اللہ کے رستے میں تیر مارو۔ اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کے ابو کے، اے فاطمہ تجھ پہ تمہارے باپ قربان، ما یبکی کے، کیوں رو رہی ہو، رونے کا باعث کیا ہے؟ قالت ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں باہر نکلے تھے، اور اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، لاپتہ ہے، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ تو اس واسطے ان کو مفقود پا کے میں پریشان ہوں کہ وہ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا لا تبکین، فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا فإن خالقہما الطف بہما منی ومنک، فرمایا اگرچہ میں بھی ان پہ بہت لطف و کرم کرنے والا ہوں، اور فاطمہ تم بھی ان پہ بڑی مہربان ہو، لیکن یہ یاد رکھو ان دونوں کا رب ہم دونوں سے زیادہ ان پہ مہربان ہے۔ تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے جب ان کا رب ہماری جو ان سے محبت ہے اور ہماری جو ان پہ مہربانی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے رب کی جو ان پہ مہربانی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ فَإِنَّ خَالِقَهُمَا، بے شک ان دونوں کا خالق یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جو خالق ہے، الطف بہما، لطف سے سپرلیٹو ڈگری ہے، الطف بہما منی ومنک، جو میری ان پہ مہربانی ہے اور فاطمہ جو آپ کی ان کی مہربانی ہے، اس کے مقابلے میں ان کے خالق کی جو ان پہ مہربانی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ ثم رفع یدیہ، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی اللہم احفظہما وسلمہما، اے اللہ دونوں کی حفاظت فرما اور دونوں کو سلامت رکھ۔ یعنی یہ اگرچہ پتہ ہے کہ وہ مہربان ہے اور وہ حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایسے امور کے اندر کثرت شریعت میں مرغوب اور محبوب ہے، فرمایا اللہم احفظہما وسلمہما، دونوں کی حفاظت کر اور دونوں کو سلامت رکھ۔ فہبت جبریل، تو دعا مانگنے پر جبریل حاضر خدمت ہو گئے۔ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، غم کی کوئی بات نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار فرما رہے تھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب جبریل آ کے کہتے ہیں کہ محبوب غم کی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا فِي حَظِيرَةِ بَنِي النَّجَّارِ نَائِمَيْنِ، کہ دونوں
بنی نجار کی پھلواری میں سوئے ہوئے ہیں۔ حزیرہ ان درختوں کی شاخیں کاٹ کے جو باڑ بنائی جاتی ہے، فرمایا بنی نجار کے اس مرکز کے اندر، گلشن کے اندر، اس مقام پر وہ دونوں سو رہے ہیں، اور کس انداز میں؟ وَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مَلَكًا، رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی وہاں لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کام یہ رکھا کہ وہ پہرا دے، وہ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، یحفظہما، جو دونوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اصحابہ، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ساتھ چلتے جا رہے تھے، حتی اتی الحظیرہ، یہاں تک اس جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں آرام کر رہے تھے۔ تو صورتحال کیا تھی؟ فرمایا فَإِذَا الحسن والحسین علیہم السلام معتنقین نائمین، دیکھا تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ علیہما دونوں حالت معانقہ میں آرام کر رہے تھے۔ چھوٹی عمر تھی، دونوں سو رہے تھے، اور جس طرح معانقہ کیا جاتا ہے اس حالت میں دونوں آرام کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَإِذَنْ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِمَا، کہ جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کا ڈیوٹی کا انداز کیا تھا؟ لَقَدْ جَعَلَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ تَحْتَهُمَا وَالْآخَرَ فَوْقَهُمَا، اپنے دو پروں میں سے فرشتے نے ایک پر دونوں کے نیچے بچھا رکھا تھا اور دوسرا پر دونوں کے اوپر تان رکھا تھا۔ ان نورانی پروں کے اندر یہ دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دیکھا فَأَكَبَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُهُمَا، تو سرکار جھکے اور دونوں کا منہ چوم لیا۔ فَأَكَبَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُهُمَا، چونکہ وہ نیچے لیٹے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ان پر، اور جھکنے کے بعد دونوں کو چوما، اور جس وقت گل قدس کی نرم و نازک پتیوں کی ٹھنڈک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچی، حتی انتبہا من نومہما، تو دونوں کی نیند ہی اڑ گئی، دونوں بیدار ہوئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طلبوں کے بوسے کے لیے عرش بے قرار ہو، اور جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقدس ہونٹ اور جس کو تقبیل اور بوسے کا شرف حاصل ہو، اس کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی معراج ہے۔ پہلے تذکرہ ملتا ہے، ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ جب پہلے دن اسلام کا جلسہ ہوا تھا کعبۃ اللہ کے ساتھ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت تھی، اور تقریر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور قریش نے حملہ کر دیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنا تشدد ہوا ما یعرف انفہ من وجہہ، رخسار اور ناک کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو امی نے پوچھا کہ درد کہاں کہاں ہے؟ تو کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا درد نہ پوچھو، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حال کیسا ہے۔ پہلے پہر میں لڑائی ہوئی تھی، پچھلے حصے تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھر ہوش آیا تو والد نے آپ کی امی سے کہا کہ انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، کہ یہ بار بار ہوش آنے پر پھر بھی ہوش ہو رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم جب تک مجھے میرے محبوب کا دیدار نہ ہو جائے تو یہ ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں گزر سکتا۔ تو کہا گیا کہ اب تو مکہ شریف کی گلیوں میں قریش مکہ دندراتے پھر رہے ہیں،
اور اس وقت پہنچایا نہیں جا سکتا، رات سناٹا چھائے گا تو تجھے دربار رسالت میں پہنچائیں گے۔ رات جب سناٹا چھا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے دار ارقم کے دروازے پہ جب لٹایا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے اٹھ کے تشریف لے آئے۔ وہاں ہے فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، سرکار جھکے، فَقَبَّلَهُ، اور اپنے صدیق کا چہرہ چوم لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معراج حاصل ہوئی، سارے غم غلط ہوئے۔ اور یہاں یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حظیرہ بنی نجار میں سو رہے تھے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے جھک کے دونوں کو چوما، اور چومنے کے بعد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں کندھے پہ بٹھا لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں کندھے پہ اٹھا لیا۔ تصور کرو، وہ پیکر پر نور اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل الحسن علی عاتقہ الایمن والحسین علی عاتق الایسر، دائیں کندھے پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، بائیں کندھے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور مسجد نبوی شریف کی طرف سفر شروع کر دیا۔ فَتَلَقَّاهُ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولنی احد الصبیین، دونوں شہزادوں میں سے ایک مجھے عطا کر دو، احملہ عنکا، آپ کی طرف سے میں اٹھا لیتا ہوں، ناولنی احد الصبیین احملہ عنکا، اپنے لحاظ سے نہیں آپ کی طرف سے، دونوں میں سے ایک مجھے دے دو، تو آپ کی طرف سے میں بھی اسے اٹھا لیتا ہوں، دونوں اٹھانا یہ اس سے کوئی دشواری نہ ہو، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانگتے وقت فیصلہ سرکار پہ چھوڑ دیا کہ کسی ایک کا نام لے کے میں مانگوں تو ہو سکتا ہے کل دونوں اس وقت آپس میں گفتگو کریں تو ایک دوسرے پر اس انداز سے وہ اپنی ترجیح کو ثابت کریں کہ مجھے تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا اور تجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تھا۔ انہوں نے بھی نام نہیں لیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ فرما نعم المتی متیہما ونعم الراکبان ہما، فرمایا سواری بھی بہت اچھی ہے اور سوار بھی بہت اچھے ہیں، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے جدا نہیں کیا، دونوں کو کندھوں پہ بٹھا کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ فرمایا دونوں کی سواری بہت اچھی ہے، دونوں سوار بھی بہت اچھے ہیں، اور ساتھ فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان دونوں کے جو ابا جی ہیں وہ دونوں سے زیادہ شان والے ہیں، یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے فرمایا ابوہما خیر منہما، ان دونوں کے جو باپ ہیں وہ ان دونوں سے زیادہ شان والے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آئے حتی تل مسجد، اسی حالت میں کہ دونوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گئے۔ اب داخل ہونے کے بعد جلسہ شروع ہو گیا، مجمع عام، لوگوں کا اجتماع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اور انداز بڑا عجیب ہے، سرکار ممبر پہ نہیں بیٹھے، آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قدمہ وہما علی عاتقہ، کہ سرکار اپنے قدموں پہ کھڑے تھے اور وہ دونوں سرکار کے کندھوں پہ موجود تھے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ بٹھا کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیا۔ اس کے اندر ارشاد فرمایا معاشر المسلمین
अला दुल्लुकुम अला खैरिन नासी जद्दा व जद्दा, ऐ मुसलमानों जमाते सहाबा, मैं तुम्हें क्या ना बताऊं कि सारे लोगों में नाना और नानी के लिहाज से अफजल कौन है, कि जिनके नाना जैसा किसी का नाना ना हो और जिनकी नानी जैसी किसी की नानी ना हो। जद्दा व जद्दा, जिस वक़्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल किया, क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं कि कौन है लोगों में अफजल नाना और नानी के लिहाज से, कि जिनके नाना जी जैसा किसी का नाना नहीं है और जिनकी नानी जान जैसी किसी की नानी नहीं है, वो कौन है? काला अल हसन वल हुसैन। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हसन और हुसैन हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जिनके नाना जान जैसा किसी का नाना नहीं है और जिनकी नानी मोहतरमा जैसी किसी की नानी नहीं है। इसके बाद सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान की। तफसील में फरमाया, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मुरसलीन। जहां तक नाना की बात है तो इनके नाना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल भी वो जो आखिरी रसूल है, जो आखिरी रसूल है, जिनके बाद कोई रसूल नहीं होगा। तो ये इन्हीं का शरफ है इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, कि इनके नाना जी अल्लाह के रसूल भी हैं और आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। इनके नाना जैसा किसी का नाना नहीं है। और साथ ही फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वजद्दतुहुमा खदीजा बिन्तु खुवैलिद सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। फरमाया इनकी नानी जान हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जो जन्नती औरतों की सिरदार हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, अला दुल्लुकुम अला खैरिन नास अम्मा व अम्मा। सहाबा, मैं क्या तुम्हें ना बताऊं कि लोगों में चच्चा और फूफी के लिहाज से सबसे अफजल कौन है, कि जिसके चच्चा जैसा किसी का चच्चा ना हो, जिसकी फूफी जैसी किसी की फूफी ना हो। तो कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाएं कि कौन है वो जिसके चच्चा जैसा किसी का चच्चा नहीं और जिसकी फूफी जैसी किसी की फूफी नहीं। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौका पर इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इस लिहाज से भी ये खैरुन नास है, इनके चच्चा जैसा किसी का चच्चा नहीं और इनकी फूफी जैसी किसी की फूफी नहीं। अब वजाहत करते हुए सरकार ने आगे बयान किया, मजमा लगा है, सरकार खड़े हैं, कंधों पे दोनों को बिठा रखा है और साथ ही ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तफसील करते हुए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चच्चा हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई थे। हजरत जाफर का जिक्र करके नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसनैन के चच्चा जैसा किसी का चच्चा नहीं है, क्योंकि हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कलमा पढ़ा और फिर हिजरत हबशा की और फिर इस अंदाज में फराक और जुदाई के अंदर उन्होंने वक़्त गुजारा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे। ये सारा जो वक़्त है वो जुदाई में गुजर रहा था हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि जब खैबर फतह हुआ 7 हिजरी का वक़्त है, तो हजरत जाफर उस मौका पर मदीना शरीफ पहुंचे। कहां मक्की जिंदगी में, हबशा हिजरत की इस्लाम के लिए वापस लौटे फतेह खैबर पर। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज हम जाफर के आने की खुशी मनाएं या खैबर की फतह का जश्न मनाएं। तो फिर
اس سے اگلے سال 8 ہجری میں موتا کے میدان میں چلے گئے اور موتا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ وہ حضرت جعفر جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یطیر مع الملائکۃ فی الجنۃ حیث یشاء، کہ ان دو بازو کٹ گئے تھے تو رب نے 2 پر دے دیے ہیں، جنت میں جدھر چاہتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے۔ وہ جعفر طیار یا جعفر ذوالجناحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ چچا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، اور یہ منفرد ہیں چچا کے لحاظ سے بھی۔ پھر فرمایا وَعَمَّتُهُمَا، ان دونوں کی جو پھوپھی ہیں وہ کون؟ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، وہ دار ام ہانی جو حرم میں جس جگہ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پھوپھی بھی عظیم ہیں اور حسنین کریمین کے چچا بھی عظیم ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الا ادلکم علی خیر الناس عما وعما، الا ادلکم علی خیر الناس خالا وخالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب سے افضل کون ہے؟ کہ جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہ ہو اور جن کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہ ہو۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، یہ مقام و مرتبہ بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا خالہما القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں جو رب کے نبی کے بیٹے ہیں۔ القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ابن رسول علیہ السلام ہیں، اور خالاتہما زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالہ حضرت زینب بنت رسول علیہ السلام۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عمر کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے، اور پھر 4تھے نمبر پر عمر کے لحاظ سے یعنی چھوٹی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں حضرت سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں، اور کئی وجوہات ہیں کہ اب خالہ میں بطور اعتزاز پہلے نمبر پر ذکر سرکار ان کا کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ بظاہر دیکھنے سے ایک وجہ غالب نظر آتی ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے راہ حق میں شہادت کا مقام پایا، شہادت کا درجہ پایا، کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا علیہ السلام کی جو بڑی صاحبزادی ہے، جس وقت ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہی تھیں تو رستے میں ان پر کچھ موذی لوگوں نے حملہ کیا، جس زخموں کی وجہ سے بالآخر ان کی شہادت ہو گئی، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخاری کی کتاب الجنائز میں موجود ہے کہ میری بیٹی کو صحابیات تم غسل دو، غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ جب غسل دے کے فارغ ہوئی تو سرکار نے جو تہبند باندھا ہوا تھا چینج کیا، نیا باندھا، اور مستعمل اپنی چادر فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس انداز کا یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ابھی دونوں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ایسے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے اب دستے دعا بلند کیے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام حالات کو سمیٹ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور یہ دعا مانگی، اللہم انک تعلم ان الحسن والحسین فی الجنہ، رب تو جانتا ہے کہ حسن بھی جنت میں ہے، حسین بھی جنت میں ہے، یہ تیرے علم میں ہے اے اللہ، اس کا حوالہ دے کر
آگے دعا پھر آئے گی اس حوالے کے ساتھ، رب تو جانتا ہے کہ حسن بھی جنت میں ہے، امام حسن بھی جنتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی جنتی ہیں، پھر وَعَمَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان کے چچا بھی جنت میں ہیں، وَعَمَّتَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہے۔ اب آگے یہ حوالہ دے کر دعا مانگ دی، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، پھر جو ان سے پیار کرے وہ بھی جنت میں جائے۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اے اللہ تیرے علم میں ہے کہ یہ دونوں جنتی ہیں، ان کے چچا بھی جنت میں ہے، ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہے، تو پھر وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، پھر جو ان سے پیار کرے وہ بھی جنت میں ہے۔ یعنی اس کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کی دعا میں ہر شخص کو شریک کیا حب اہل بیت کے لحاظ سے، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فِي النَّارِ، اور جو ان سے بغض رکھے وہ جہنم میں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ اس مقام پر ان شہزادگان کو کندھوں پہ بٹھا کر خطبہ دیا اور ان کی عظمت، رفعت اور انفرادیت کو بیان کرتے ہوئے یہ ساتھ دعا دے دی قیامت تک کے محبین کو کہ جو ان سے پیار کرے گا رب انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اپنا اپنا حصہ ہے، اپنی اپنی قسمت۔ کچھ آج یزید پلید کے قصیدے پڑھتے ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں حسنین کریمین کا پیار عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا پیار جو جنت کا باعث ہے، اس کی صداقت کا مظہر اہل سنت و جماعت میں موجود ہے، چونکہ جہاں یہ محبت آتی ہے وہاں کانٹے گلاب بن جاتے ہیں اور ذرے آفتاب بن جاتے ہیں، وہاں شریعت پہ عمل ہوتا ہے، شریعت سے غداری اور سرکشی نہیں ہوتی۔ دعویٰ تو کئی لوگ کرنے والے ہیں حب اہل بیت کا، لیکن یہ یاد رکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، جیسا پھل ہوگا پتہ چلے گا کہ درخت کیسا ہے، درخت کا انداز کیا ہے، درخت کی حقیقت کیا ہے۔ تو کربلا سے لے کر لاہور تک حب اہل بیت کا جو درخت ہے اس کے پھل چیک کرو گے تو پتہ چلے گا کہ کہاں حب اہل بیت ہے۔ دوسری طرف دعویٰ تو ہے مگر اس درخت پہ تمہیں کہیں کوئی داتا گنج اجویری جیسا پھول نظر نہیں آئے گا اور کہیں بابا فرید جیسا کوئی پکا ہوا پھل نظر نہیں آئے گا، کہیں پیر مہر علی اور پیر جماعت علی شاہ رحمہم اللہ تعالی جیسا کوئی تمہیں منظر نظر نہیں آئے گا، اور کہیں شیر ربانی اور حضرت حافظ الحدیث اور خواجہ کیلانی رحمہم اللہ تعالی جیسا کوئی منظر نظر نہیں آئے گا۔ حب اہل بیت ہو اور اوپر درخت کے تمے لگے ہوئے ہوں، اندرین پکے ہوئے ہوں، تو یہ اس درخت کو حب اہل بیت کا درخت کہنا بھی توہین ہے۔ حب اہل بیت کا شجر کربلا سے لے کر آج تک ہرا بھرا ہے اور جس کی ہر ٹہنی پہ لاکھوں پھول مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ اس پوری حدیث کا اس پوری حدیث کے ترجمے کو میں نے ان اشعار میں بیان کیا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب تک سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، حب حسین حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا،
شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نسب کے لحاظ سے اتنی عظمتیں ملی، ان کا کسب، ان کا کردار، وہ اس کے لیے میدان کربلا آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقامات صبر، یہ بھی آپ کی امتیازی شانوں کو اجاگر کرنے والا موضوع ہے۔ گزشتہ جمعہ چونکہ میں نہ پہنچ سکا، بلکہ ہفتے کو صبح ہی دبئی میں چونکہ بین الاقوامی بک فیئر تھا، 2 دن کے لیے میں وہاں کتابیں خریدنے کے لیے چلا گیا، چونکہ پوری دنیا سے تقریباً 700 سٹال انٹرنیشنل مکتبے جو ان کے لگے ہوئے تھے، اور بڑی بڑی نایاب کتابیں ملیں، تقریباً 7 لاکھ کی کتابیں خریدی گئیں، کیونکہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری حقیقت دلیل سے ثابت ہے، اور دلیلیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے وہ سارے حقائق نکھرتے جا رہے ہیں، اور ادارہ صراط مستقیم کا منشور یہ ہے کہ ہم دلیل دروازے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک طرف دیکھو، لوگ جس وقت بیان کریں تو ان کی دلیل کیا کہتے ہیں، آواز آئی، یہ پتہ نہیں آواز کس کی آئی، دلیل کسی ذاکر کا دوڑا، کسی جاہل کا بنایا ہوا کوئی قصہ، اور دوسری طرف دلیل زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اب اس شان سے بڑی شان کون بیان کر سکتا ہے کہ جو شان سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی کہ جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک میرے محبوب کی زبان نہیں کھلتی، اس زبان سے۔ اور یہ سارے چونکہ افکار ہمارے اکابر نے جنہوں نے زندگیاں پگلائیں، 80 جلد میں کتابیں لکھی، اور لکھی اس لیے کہ بعد میں پیدا ہوں گے پڑھنے والے، اس لیے نہیں لکھی تھی کہ دیمک چاٹ جائے۔ اس واسطے آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو فورم پہ لائیں اور مائک پہ بیان کریں، نوکے قلم پہ لائیں، اور یہ ثابت کریں کہ ہماری ماؤں نے ہمیں جو دودھ پلایا اس کے اندر جو صداقت ہے یہ دار ارکم سے چل کے آئی ہے، یہ صفہ سے چل کے آئی ہے، کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک گڑا ہوا نہیں ہے، بالواسطہ صحابہ سے پڑا ہوا ہے۔ مقامات صبر کے لحاظ سے چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے مختلف آیات کے اندر صبر کی حیثیت کو بیان کیا، اور یہاں جو میں نے خطبے میں پڑھی آیت کریمہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بشارت دے دیں محبوب آپ ان لوگوں کو جو کہ صبر کرنے والے ہیں، انہیں بشارت دے دیں۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ سورہ نساء میں فرماتا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا سورہ رات کے اندر وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی حصول کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ انہوں نے خرچ کیا۔ اور اس انداز میں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، انہوں نے بدی کا جواب اچھائی سے دیا۔ اولئک لہم عقبی الدار، اللہ فرماتا جنت انہی کے لیے تیار ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس امر کو واضح کرتی ہیں، اور ہمارے صوفیاء کرام نے معنی صبر کے بیان کرتے ہوئے درجات صبر تصوف کی کتابوں کے اندر پورے کے پورے ابواب اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ جب محبت ایڈوانس ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ پہلے تو جب محبوب کے نام پر
اذیت آئے، اس کا درد اور محبت آپس میں برابر برابر ہوتے ہیں، لیکن بالآخر ایسا مرتبہ بھی آ جاتا ہے کہ محبوب کے انعام کے مقابلے میں محبوب کے نام پر جو تکلیف پہنچی اس کا لطف زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کربلا کا سفر، کربلا کے کمرہ امتحان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، سارے امتحانات اکٹھے ہو گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائش پہ آزمائش، ابتلا پہ ابتلا، ظلم و ستم کی انتہا، گھر سے دور۔ شریعت میں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، موت الغربۃ شہادۃ، پردیس میں کوئی چارپائی پہ مرے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان کی تو اور بات ہے، گھر سے دور، دشمنوں کی عددی کثرت، پانی بند اور بھوک، اور پھر بیٹوں کی قربانی، اپنی قربانی، عزیز و اقارب اوفیا اصحاب کی قربانی، اور ان سب پر ایک ہی ادا کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب خوش مزاج ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک قربانی پر بھی احتجاج نہیں کیا، رب سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اپنے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ صبر کے مقامات میں ایک یہ ہے، چونکہ صبر کا معنی ہے حبس النفس، نفس کو روک کے رکھنا، بے صبری نہ ہو، یہ بنیادی معنی ہے حبس النفس، نفس کو روکنا کسی کام پر، یہ صبر ہے۔ مثال کے طور پر بندہ بیمار ہے، درد بڑا شدید ہے اور دل کرتا ہے کہ میں ہائے کروں، اور اس نے نفس کو روکا ہوا ہے کہ زبان پہ ہائے کا لفظ نہیں لانا۔ حبس النفس، اپنے نفس کو روکنا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، دل کرتا ہے گرمی ہے، پیاس ہے، میں پانی پی لوں، تو صبر کیا ہے؟ حبس النفس، نفس کو روکنا کہ میں پانی نہیں پیوں گا، اسی حالت میں اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا۔ معاشرے میں عریانی ہے، فحاشی ہے، فلمیں ہیں اور بے حیائی ہے، اور کسی کا دل کر رہا ہے کہ میں دیکھ لوں، لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے نہ دیکھنے پر کہ میں اپنی آنکھ کو گندا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی آنکھ کا شیشہ ستھرا رکھوں گا، تو یہ صبر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ اس طرح ہزاروں شعبہ جات ہیں صبر کے لحاظ سے، تو ان میں ایک صبر کیا ہے؟ حبس النفس لے مصیبت، مصیبت کی وجہ سے، مصیبت آ گئی ہے، اس پر اپنے نفس کو روک کے رکھنا کہ وہ شکوہ شکایت نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صابرین کی آگے تعریف کی صابر کون ہوتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت آ جائے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم جانے والے ہیں۔ اور جس وقت مصیبت کے آنے پر تھوڑی سی مصیبت بھی ہو، یہاں تک کہ چراغ گل ہو جائے، اس پر بھی انا للہ پڑھنے کا حکم ہے، کانٹا چبھے اس پر بھی انا للہ پڑھنے کا حکم ہے، اور اس پر رب ذوالجلال اجر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مصیبہ یصاب بها المسلم الا کفر بها عنہ حتی الشوق یشاکها۔ فرمایا انسان کو، مسلمان کو جب کرم ہو رہا ہو پھر تو فضل ہے، لیکن مسلمان کی پانچوں گھی میں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر مصیبت آ جائے اور وہ مصیبت پہ صبر کرے تو سرکار نے فرمایا کانٹا چبھنے پر بھی رب بندے کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ جسے کانٹا چبھا تو اس نے صبر کیا، اور کانٹا چبھنے پر اس نے احتجاج نہیں کیا اللہ سے، کانٹا چبھنے پر اس نے صبر کیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ کانٹا بھی گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ ایک طرف کانٹا گناہوں کا کفارہ بنے اور جس کے نہ ہو درجات کی بلندی کا سبب بنے، اور دوسری طرف یزیدیوں کے نیزے اور شمر مردود کے حملے اور کربلا کے میدان کے اندر ہر ستم اور ظلم
की आजमाइश के मुकाबले में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सब्र उस मुसीबत के मुख्तलिफ पहलुओं पर जिसके अंदर हजारों किस्म की आजमाइशें हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, बिशारत पहले दे दी गई सब्र करने वालों को। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन मसाइब पर सब्र करके ये बताया कि हम आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अंदाज में दीन का तजर्बा करके उम्मत को बताएंगे कि कल कोई ये ना कहे कि इन्हें बिला वजह जन्नती जवानों का सिरदार बना दिया गया। वो करबला को देखें, उन्हें पता चले कि ये काम ही सिरदारों वाले करने वाले हैं। एक को फिर सब्र से ताबीर करते हैं, दूसरा उसमें हब्स नफ्स क्या है उसको शुजात से ताबीर करते हैं। मिसाल के तौर पर जंग हो रही है इस्लाम के लिए और बंदा भागता नहीं, डट जाता है, यह भी सब्र है, इसका नाम अलहदा है शुजात। एक सब्र मुसीबत पर, एक सब्र दुश्मनों के हमलों पर, और उसके अंदर मुहारबत के अंदर इस वक्त वो सब्र करे तो इस्लाम उसको शुजात का नाम देता है। व इनकान फी मिसाकिल कलाम सुम्मिया कितमाना, किसी के पास कोई राज की बात हो और बार बार ख्याल आए कि मैं बता दूं, बात लोगों में ज़ाहिर कर दूं, लेकिन फिर भी अपने नफ्स को जो रोक के रखे तो फिर शरीयत उसको कितमान का नाम देती है। व इनकान अन फुजूलिल ऐश सुम्मिया ज़ुहदा, इंसान रोजाना अच्छा खा सकता है, इतने सोर्सेज हैं कि दिल जो मांगे ये मुहैया कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो दिल की ख्वाहिशात पे पाबंदी लगाए हुए है, वो कुछ थोड़ा सा खाता है और ख्वाहिशात का पुजारी नहीं बना हुआ, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक के रखा है, तो शरीयत ऐसे सब्र को ज़ुहद का नाम देती है कि इसके अंदर ये सलाहियत ज़ुहद वाली है। अगरचे सोर्सेज सारे थे कि जिस तरह के वो खाने खाना चाहे, कपड़े पहना चाहे, अपने आराइशो ज़बाइश और रिहाइश के लिहाज से जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसने अपने आप को एक दायरे के अंदर महदूद करके रखा हुआ है और नफ्स की खिलाफवर्जी करता है, ख्वाहिशात को रौंदता है, तो शरीयत ऐसे सब्र को ज़ुहद के साथ ताबीर करती है। व इन कान अन शहवते तामिन सुम्मिया शर्फ नफ्स व इन कान अन शहवतिल फर्ज सुम्मिया इफ़्फ़ा, शर्मगाह को जो बंदा महफूज करता, उसकी हिफाजत करता, और शर्मगाह जो है उसके लिहाज से ख्वाहिश जो नाजायज है उसकी तरफ नहीं जाता और पैरा उसने लगाया हुआ है, तो इस वक्त जब हब्स नफ्स का माना पाया जाता है तो शरीयत उसको इफ़्फ़त से ताबीर करती है कि ये बंदा अफीफ है, पाक दामन है, और इसका ये सब्र उसे इफ़्फ़त के ऊंचे मकाम पर फैज कर देता है। ऐसे ही जिस वक्त गुस्से के मवाके बड़े हों, गुस्से के असबाब बड़े हों कि बंदे को गुस्सा आ जाए और वो बेकाबू हो जाए, इसके बावजूद हब्स नफ्स करे कि गुस्से को ना आने दे और अपने आप को रोक के रखे, तो शरीयत ऐसे सब्र को हिल्म से ताबीर करती है कि उसके अंदर हिल्म का मर्तबा मौजूद है। अब ये जो मुख्तलिफ सब्र की अक़साम है, इनको सामने रखकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सफर अव्वल से लेकर आखिर तक और सफर के मराहिल के दौरान उनके अजीमत के जो दर्जात हैं, उनमें अगर आप गौर करोगे, वो सब्र जिसे शुजा कहें वो भी उस अहद के लोगों में इमाम हुसैन में पहले नंबर का था। वो सब्र जिसको आप ताबीर ज़ुहद से करें, वो उस वक्त के लोगों में इमाम हुसैन जब करबला में मौजूद थे वो सब्र पहले नंबर का था। वो सब्र जिसको आप कितमान या इफ़्फ़त के साथ, हिल्म के साथ ताबीर करें, वो सब्र भी हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार से साबित होता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको कितना वाज़ेह अंदाज में अता फरमा रखा था। हर आजमाइश, हर मरहला सामने आया, ऐसे ऐसे मौके भी कि जब
عام بندہ غصے میں بے قابو ہو جائے اور اس وجہ سے کوئی نقصان کر بیٹھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے وفاؤں کی بے وفائیاں دیکھیں، خط لکھ کے بلانے والوں کی بدعہدیاں دیکھیں، ان کے برے کردار دیکھے، زہری محبت کا مظاہرہ کرنے والوں کو پشت پھیر کے لوٹتے دیکھا. ان سارے احوال کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ان سے شکایت کی ہے نہ مولا سے شکایت کی ہے. اپنا جو کام تھا، مشن تھا، اس کے پیش نظر جب پوچھا گیا کہ کیوں جا رہے ہو، قد امرنی بامر امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامر، میں نے خواب میں اپنے نانا جی کو دیکھا ہے، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، میں وہ ڈیوٹی نبھانے کے لیے کربلا میں آ گیا ہوں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صبر کے پیش نظر آخری رات جو خطاب کیا تھا، 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات کو، جو الکامل میں بھی موجود ہے، البدایہ میں بھی موجود ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی موجود ہے، کہ آپ نے سارے اوفیاء اصحاب کو اکٹھا کر کے اور اپنے اہل بیت کے رجال مرد جو تھے ان کو بٹھا کے آپ نے فرمایا انطلقوا قد اذنت لکم، چلے جاؤ میں نے تمہیں چھٹی دے دی ہے، صبح 10 محرم ہے، ان یزیدیوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. دیکھو صبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عام صورتحال ہوتی تو فرماتے کہ پہلے ہی تھوڑے ہیں، اب انہیں تو آج میں حلف لوں ان سے کہ قسم اٹھاؤ کہ جب نیزے لگیں گے تو میں نے بھاگنا نہیں ہے، حلف دو مجھے کہ تم واپس نہیں جاؤ گے. لیکن یہاں صورتحال کیا ہے؟ فرمایا میں نے خود ہی چھٹی دے دی ہے، تم چلے جاؤ. اور چھٹی رات کو میں نے اس لیے دی ہے کہ رات تمہاری معاون بن جائے تمہارے جانے میں، کہ دن کے وقت اگر چھٹی دیتا تو تمہیں یزیدیوں سے بھی شرم آتی کہ کیا کہیں گے کہ ساتھ آئے تھے اور واپس جا رہے ہیں. میں نے رات کو چھٹی دی ہے کہ اب تمہیں دیکھے گا کوئی نہیں، اندھیرے میں نکل جاؤ. یہ ہے ان کا حوصلہ، یہ ہے صبر، استقامت کا بلند مقام. سب کو خود چھٹی دے رہے ہیں اور وہ جو ساتھ پہنچے تھے وہ چھٹی منظوری نہیں کر رہے. ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال، اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے. کہ حسین اگر دین کو تم اپنا سر دینا چاہتے ہو تو تمہارے قدموں پہ ہم اپنا سر قربان کرنا چاہتے ہیں. اس مقام پر سب نے یہ کہا نقیکم بے جباہنا و بے نحورنا فاذا متنا فقد قضینا ما علینا. ہم نہیں جائیں گے، ہم لڑائی کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، تیر کھائیں گے، اپنے ماتھوں پہ کھائیں گے، اپنے سینوں میں کھائیں گے، اور جب ہم مر گئے، شہید ہو گئے، روح نکل گئی، ہم سمجھ لیں گے اب چھٹی کا وقت آ گیا. اس سے پہلے ہم چھٹی لینے والے نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی عظیم ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گفتگو کی تھی اور ان سے جو حلف لیا تھا صبر پر، وہ الفاظ بھی سند کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. جس وقت فرمایا تھا اقسم علیک، میری بہن میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں، حلف اٹھاؤ مجھے، لا تشکی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تنادی بالویل. کل جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس طرح کے حالات ہوں گے، ان حالات کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جب ہمارے لاشیں تڑپ رہے ہوں گے تو بے صبری نہیں کرنی. حلف دو کس چیز کا؟ کہ تم اپنے چہرے پہ تماچا نہیں مارو گی. حلف دو لا تشکی جیبا، کہ تم اپنا گریبان نہیں پھاڑو گی. حلف دو مجھے اس بات کا کہ تم ہائے ہائے نہیں کرو گی. ویل کے ساتھ لا تنادی بالویل. یہ ساری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مقامات صبر کو واضح کرتی ہیں کہ خود صبر کیا اور پھر خواتین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہن کو صبر کی تلقین بھی کی، حلف بھی لیا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا سارے امتحانات ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے صبر کا دامن کبھی بھی چھوٹنے نہیں پایا. اس واسطے ایک مرتبہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، کہ قضاء سے پہلے اختیار کو ترک کر دینا.
دوسرا ہے سرور القلب بمر القضا، قضا کڑوی لگے تو دل کو سرور آئے۔ تیسرا ہے فقدان المرارت بعد القضا، چھری چل جائے تو جتنی پہلی کڑوی لگتی تھی وہ بھی کڑوی نہ لگے۔ پہلا مرتبہ جو تسلیم و رضا کا ہے، امام حسین اس میں بھی کامیاب، جو دوسرا ہے اس میں بھی کامیاب، جو تیسرا ہے اس میں بھی کامیاب۔ ترک الاختیار قبل القضاء کہ دو رستے ہیں، ایک رستہ ہے لگتا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو نقصان ہے، دوسرا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو فائدہ ہے، اور ابھی وقت ہے کہ اس جگہ سے دونوں میں سے ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جو پیکرے تسلیم و رضا ہے وہ ایسے آپشن کے ہوتے ہوئے بھی اپنا اختیار استعمال ہی نہیں کرتے، اپنی مرضی استعمال ہی نہیں کرتے۔ ترک الاختیار قبل القضاء، یہ کربلا کا جو امتحان تھا اس کے انعقاد سے پہلے آپشن موجود تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، سائڈ سے گزر جاتے، روپوش ہو جاتے۔ اگر بیعت نہیں بھی کرنی تھی اور بھی اس طرح کے جو صورتحال تھی اس کو دیکھ کر یہ بچاؤ اپنے جسم کا، اپنی آل کا، اور ان حالات سے ٹکراؤ کے بغیر زندگی کا گزارا، یہ صورتیں تھیں۔ لیکن ترک الاختیار قبل القضاء، اس قضا کے مرحلے سے پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ انداز اختیار کیا۔ وہ جو خط لکھنے والے لوگ تھے دھوکہ انہوں نے دینے کی بھرپور کوشش کی، مگر میرے امام دھوکہ کھائے ہوئے نہیں تھے، عزیمت کا رستہ اپنائے ہوئے تھے، ارادے کے ساتھ عزیمت کے ساتھ اس رستے پہ چلے، اور گنجائش ہونے کے باوجود چھٹی قبول ہی نہیں کی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آزمائش ہوئی تو اس وقت کے سب سے بڑے انسان کی کہ جن کو رب ذوالجلال نے اس وقت سب سے اونچا درجہ دیا ہے، وہی اسٹوڈنٹ ہے اس امتحان کے اور وہی پاس ہوئے۔ اور پھر اس کے اندر جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ سرور القلب بمر القضاء، جب قضا کی چھری چلتی ہے تو چھری تو یقیناً کڑوی ہے، لیکن یہ جو پیکر تسلیم و رضا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سرور القلب بمر القضاء، جوں قضا کی چھری کی تلخی بڑھتی ہے ادھر سے لذت بھی اتنی آ جاتی ہے، آپس میں بیلنس ہو جاتا ہے۔ جتنے درجے کا درد اتنے درجے کی لذت، جان دے رہے ہیں زخم ہو رہے ہیں، جتنے درجے کا درد اتنے درجے کی لذت۔ اور پھر اس سے اگلا مرحلہ فقدان المرارت بعد القضاء، پہلے تو درد محسوس ہوتا تھا لیکن جب چھری چل گئی تو لذت باقی رہ گئی، درد کا نشان بھی پیچھے نہیں بچا۔ یہ ہے ان کا انداز۔ تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے کمرہ امتحان میں رب ذوالجلال کی حمد کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، مشن کے لیے اپنی جانیں پیش کی، اور قیامت تک کے لیے کربلا کو ایک درسگاہ بنا دیا کہ جو بھی دین کے لیے قربانی دینا چاہے گا اس کے لیے آسانی ہوگی کہ جب اتنا مقدس جسم کہ سوئیں تو فرشتے نیچے پر بچھائیں اور اوپر پر تانے، اتنا مقدس پیکر جو سرکار اپنے کندھے پہ بٹھائیں، اتنا مقدس جسم کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ شہزادے جنہیں سرکار اپنا پھول قرار دیں، اگر دین کے لیے وہ بدن قربان ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارے جسموں کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے آسانی کر دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار نے۔ آج ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہمارے حصے میں ان کا مشن آیا، ہمارے حصے میں ان کی محبت آئی، اور ہمارے حصے کے اندر ان کا پیغام آیا جو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، قال علی ولی اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال علی ولی اخی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ لوگوں میں وہ حسین ہوں کہ میرے لیے اور میرے بھائی جان حسن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں
اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ قرۃ عین اہل سنہ کے الفاظ الکامل میں ابن اسیر نے لکھے ہیں، قرۃ عین اہل سنہ، اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ یہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ آج اہل سنت کے لفظ سے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ خوارج اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں اہل سنت کا کسی فساد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں فساد ہو رہا ہے روافض کا، خوارج کا، جھگڑا ہے رافضیوں کا، خارجیوں کا، اور اس جھگڑے میں ہمارا نام استعمال ہو رہا ہے اور میڈیا پر اسے سنی شیعہ فساد کہا جا رہا ہے۔ یہ جو شیعہ کے ساتھ جن کا معاملہ ہے وہ لوگ سنی نہیں ہیں، وہ خارجی ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، جنہوں نے رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھی ہیں اور جن کی وجہ سے آج فساد ہو رہا ہے۔ سنی تو وہ ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ جس کی آنکھ کی ٹھنڈک امام حسین ہو۔ الکامل میں یہ لفظ ہے قرۃ عین اہل سنہ، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اس بنیاد پر اہل سنت کا مقدس لقب جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے اور آج تک پہنچا ہے، اب کچھ لوگ جو ہیں خوارج اور اپنی خارجیت کو چھپانے کے لیے اہل سنت کا لیبل لگا کے ہمیں بدنام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ٹائٹل بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس صداقت کے جو ہم وارث اور حامل ہیں، ہمیں اس گراؤنڈ سے معاذ اللہ تاریخ کے دھارے میں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم ان پہ واضح کریں، ہم چونکہ اس ملک کے بنانے والے ہیں، 20 لاکھ اہل سنت کی قربانی سے یہ ملک بنا ہے، ہم سے یہ جلتا ہوا دیکھا نہیں جاتا، ہم اس کو کوئی جلائے تو برداشت نہیں کر سکتے، اور دوسرے کرائے کے رہائشی ہے جلا کے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ اس واسطے دن رات دھماکے اور فساد اور اس طرح کی صورتحال ملک میں ان لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ ہم یہ جو آپس میں متحارب جتھے گروہ ہیں روافض و خوارج، ان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو تباہ نہ کریں، برباد نہ کریں، اور اہل سنت چیتے کی آنکھ لے کے زندہ رہیں۔ ہمارے ایسے مظاہروں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ملک میں آج ایک پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہم ہیں، اور یہ کتاب و سنت کی روشنی سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے۔ خوارج وہ تھے، نسب الرایا میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں اٹھ کے بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم امیر المومنین بنے ہوئے ہو، تم تو مومن بھی نہیں ہو، امیر المومنین کیسے ہو سکتے ہو؟ امیر المومنین کے لیے پہلے مومن ہونا تو ضروری ہے، علی تم تو مومن بھی نہیں ہو، معاذ اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے آیت پڑھی، کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف خدا کا ہے، اور تم نے بندوں کا مانا ہوا ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے لیے تم نے حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم مانا تھا، تو جو حکم غیر کو مانے وہ تو قرآن کا منکر ہوتا۔ یہ ہے ان کی کفر کی مشینری کہ جن کے گھر قرآن اترتا رہا ان کے ایمان پر حملہ کر دیا کہ علی تم مومن نہیں ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، اب بات 100% سچی ہے اور کہنے والا 100% جھوٹا مطلب لے رہا ہے۔ یعنی یہ شروع سے ان کا طریقہ ہے آیات کو یوں پڑھنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، نسب الرایا حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے جب لشکر لیا اور حرورہ بستی جو عراق کی ہے، جو خارجیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں خوارج وہاں اکٹھے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے درمیان میں کردار ادا کیا مصالحت کے لیے۔ آپ چلے گئے مذاکرات کے لیے، آپ نے خوارج سے کہا کیوں تم اس بندے سے جھگڑتے ہو جو داماد رسول علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان والے، تم ان کے خلاف کیوں، تمہیں تکلیف کیا ہے، اپنا اعتراض بیان کرو۔ تو انہوں نے جو اعتراضات کیے پہلے نمبر پہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پلاٹ مربے کا جھگڑا نہیں ہے،
ان سے ہمارا قرآن کا جھگڑا ہے۔ تو فرمایا کیسے جھگڑا ہے قرآن کا؟ تو کہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف رب کا ہے، اور یہ رب کے حکم کے علاوہ بندوں کا حکم بھی مانے پھرتے ہیں، تو معاذاللہ یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، تو انہوں نے کیوں بندوں کا مانا ہے؟ اس واسطے ہم انہیں مومن ہی نہیں مانتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، سوچ کے قرآن پڑھو، اندھے بنے ہوئے ہو۔ ان الحکم الا للہ جس قرآن میں ہے، اس قرآن میں یہ آیت بھی ہے۔ کون سی؟ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو پھر حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم مرد کی طرف سے آ جائے، ایک حکم عورت کی طرف سے آ جائے۔ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ایک حکم ہو، قرآن کہہ رہا ہے، ایک حکم ہو مرد کی طرف سے اور ایک ہو عورت کی طرف سے۔ فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، ایک گھر کے مسئلے میں دو حکم ماننے جائز ہوں تو پوری امت کے مسئلے میں مانے گئے تو جرم کیا ہو گیا؟ پوری امت کے مسئلہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، تو یہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، یہ دو حکم اللہ کے علاوہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان الحکم الا للہ کا معنی یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، معنی یہ ہے کہ حکم حقیقت میں اللہ کا ہے، لیکن رب کے شریعت کے شرطوں کے مطابق جو اہل ہو اسے بھی منصب مل جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، لوگوں کے درمیان حکومت کرے، حکم کرے۔ پھر فرمایا دوسری آیت سنو کہ قرآن مجید میں ہے اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرتا ہے تو پھر اس پر اس کی مثل لازم ہے۔ مثال کے طور پر کبوتر کوئی مار دے، کوئی خرگوش مار دے، اس پر مثل لازم ہے۔ مثل میں آگے دو قول ہیں کہ مثل اتنا جانور خرید کے دے دے کسی کو یا اتنے پیسے دے، یہ آگے دو جدا ہے۔ مثل کیسی ہو، کون فیصلہ کرے گا کہ یہ جو مرا ہے 15ویں صدی میں آج اس خرگوش کی قیمت کتنی ہے؟ تو کیا آیت اترے گی 15ویں صدی میں کہ جس نے فلاں حاجی نے خرگوش مارا وہ 40 ریال دے دے؟ تو قرآن نے کہا نہیں، آیت نہیں آئے گی، یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ فرمایا ہر زمانے میں دو عادل آدمی جو فیصلہ کر دیں گے وہی قرآن کا فیصلہ ہوگا۔ کہ اگر حاجی نے کبوتر مارا ہے تو کتنے پیسے دے، حاجی نے خرگوش مارا ہے تو کتنے پیسے دے۔ فرمایا چونکہ ریٹ تو بدلتے رہیں گے تو شریعت یہ نہیں معین کر کے جائے گی کہ 4 ریال دے دے، 10 دے دے۔ شریعت نے چھوڑ دیا ہے کس پر؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے اس زمانے کے جس زمانے کی بات ہے دو عادل آدمی جو حکم کر دیں تو وہی قرآن کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا ربع درم کا لفظ استعمال کیا، فرمایا 4 آنے کا خرگوش مر جائے تو 2 حکم ماننے جائز ہو جائیں اور پوری امت کے خون کا مسئلہ ہو تو کسی کو حکم مانے تو شرک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل سن کے 20,000 خارجیوں نے توبہ کر کے اہل سنت کا مذہب قبول کر لیا۔ اس واسطے آج بھی وہ اپنے جھنڈوں پہ للہ الامر لکھے ہوئے ہیں، ان الحکم الا للہ والی پرانی پارٹی جو آیت کو لکھ کے غلط مطلب نکال کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ولی اور ولایت کے تاجدار پر شرک کا فتویٰ لگا دیں اور کفر کا فتویٰ لگا دیں، اور قرآن کے ذریعے سے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس وقت سے وارداتیں ہو رہی ہیں اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، امن والے ہیں، پرامن ہیں، اور اس وقت یہ آگ ملک میں لگانے والے ہمیں اس کے اندر دھکیل رہے ہیں ہمارا نام استعمال کر کے، اور اس کے زیر اثر دیگر سازشوں کے ذریعے سے۔ ہم اس ملک کے بانی ہیں، ہمارے اکابر نے بنایا ہے،
ان لوگوں نے تو اس وقت یہ فتوے دیے تھے کہ اگر بن گیا تو ہماری داڑیاں مونڈ دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، اس طرح کی صورتحال چل رہی تھی۔ اور اس وقت گاندھی کے چرنوں میں بیٹھ کے نعرے لگا رہے تھے جس وقت ہمارے آباء و اجداد پاکستان بنا رہے تھے۔ تو یہ اکھنڈ بھارت والے جنہوں نے آج سے دل سے پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا، ان کو تو کوئی نہیں کہ شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں، جو کچھ ہو جائے، لیکن یہ وطن یہ ایک قسم کی مسجد ہے، یہ کلمے کی بیس پہ بنا ہے، یہ برادریزم کی وجہ سے نہیں، یہ رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں کہ گوروں کا ملک ہے یا کالوں کا ملک ہے یا فلاں برادری والوں کا ملک ہے، نہیں، یہ دین کے کلمے والوں کا ملک ہے۔ اس واسطے اس کی حفاظت یہ اس وقت سر فہرست ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ فتنہ پروری کر رہے ہیں، ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ملک جلانے والی چیز نہیں۔ پوری دنیا میں جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہے، کیونکہ اس کی بیس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی پاکستان کے دشمن، پاکستان کے جو دشمن ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جو بھی ہیں، وہ کلمے کی وجہ سے ہیں، کلمے کی بنیاد پر۔ یعنی اسرائیلی بچے جو ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے پرائمری کے اندر کہ اگر پوری دنیا میں کوئی تمہارا دشمن ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یعنی اپنی جو انہوں نے مذہبی تعلیمات بنائی ہوئی ہیں اس کے پیش نظر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے آپ ہماری اپوزیشن۔ پوری کائنات کے اندر اس طرح قادیانیوں کا شر ہے اور سارے شریر ان کا گٹھ جوڑ وہ پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت پاکستان کا سواد اعظم ہے اور غالب اکثریت ہماری ہے اور ہم اس ملک کے بنانے والے ہیں، اور ہمارے اکابر نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر اس ملک کو بنایا تھا، آئین اس کا، دستور اس کا، اور اس کے لحاظ سے ساری جو شکوک ہیں اس کو مکمل کیا۔ آج پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی نگرانی کرنے والی جو قوتیں ہیں ان پر معاذ اللہ فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو ملک سوتا ہے، جو پہرا دیتے ہیں بارڈروں پر تو کاشتکاروں کی کھیتیاں بچی ہوئی ہیں، دکانداروں کی دکانیں بچی ہوئی ہیں، اور فیکٹری مالکوں کی فیکٹریاں بچی ہوئی ہیں کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے بارڈروں پہ کھڑے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں۔ آج ان پہ فتویٰ زنی کرنے والے کہ یہ شہید نہیں ہیں، یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ دیکھو آج منور حسن کا جو بیان چند دن پہلے آیا، مودودی کی کتاب الجہاد پڑھو، اول سے لے کر آخر تک اس نظریے کے خلاف ہے جس کی حمایت آج کی یہ جماعت کر رہی ہے۔ اس کی تفہیم القرآن پڑھ لو، اس میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت ایک حکومت قائم ہو جائے، اگرچہ اس میں غلطیاں بھی ہوں، اس میں کچھ خرابیاں بھی ہوں، لیکن کنٹرول آ جائے ایک مرتبہ، اس کے خلاف نکلنا حرام ہے، اس کے خلاف اٹھنا حرام ہے۔ یہ جسے کل ان کی سوچ حرام کہتی تھی، آج اسے ہی ان کی سوچ اسلام کہہ رہی ہے۔ آج اسے ہی ان کی سوچ جس کو کل انہوں نے فساد کہا تھا، آج اس کو جہاد کہہ رہے ہیں۔ یہ اندھی سوچ، گمراہ کن سوچ، گلی میں بند ہو جانے والی سوچ، جو کل امام حسین کو باغی کہیں اور آج اپنے بونے بونوں کو مجاہد اور شہید کہیں، یہ اس سوچ پر موت طاری ہوئی ہے اور ان کی غلطی کی بنیاد پر وہ بند دروازے بند گلی میں گئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت کل بھی سر اٹھائے ہوئے تھے اور آج بھی سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس واسطے میں آپ تمام حضرات سے امن کی اپیل کرتا ہوں، اور ملک میں جو فرقہ وارانہ فساد، دہشت گرد لوگ جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا چونکہ گھر ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس میں آگ بجھائیں اور آگ لگانے والوں کو کنٹرول کرنے والی جو طاقتیں ہیں ہم ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ ماحوسال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔